یوتھ کلب ادارہ قائم کیا گیا، جی کیا اس کے مقاصد؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوتھ کلب مردوں نے نہیں بنایا. اچھا یوتھ کلب بنانے والی ماشاءاللہ 5 سسٹرز. ماشاءاللہ یوتھ کلب کی جو ٹیم تھی نا اس کی شارٹ مووی وہ ہمیں بڑی پسند آئی اور اس ٹیم کا نام یوتھ کلب تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ٹیم ہے. شاید چند نوجوان ہوں گے. کلب سے آپ کو پتا ہے ذہن جی کس جی. طرف. میں نے کہا شاید کوئی یو بچے ہوں گے یونیورسٹیز کے. دنیا داری کا لیکن ماحول. ان کی شارٹ مووی بہت اچھی تھی. اس کی تھیم یہ تھی کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ ہم چونکہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، انہیں اگنور کرتے ہیں بچپن میں، بڑے ہو کے پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نماز پڑھو. یعنی بچپن میں تربیت نہیں کی، بڑے ہو کے پھر وہ شکایت. یہ شارٹ مووی تھی. سسٹر جنہوں نے بنایا وہ ذکیہ ہاشمی کی بیٹی، اچھا ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی جو فرحت ہاشمی کی جو بہن. خواتین نے کام کا آغاز کیا تھا، اب خواتین کا ہی کام زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ؟ بھائی تعلیمی اداروں میں دعوتی حوالے سے آپ کا ہدف حرام ریلیشنز، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، تو ہم پریکٹیکل سلوشن دیتے ہیں یوتھ کو جا کے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اس ماحول میں. مطلب بچنا کیسے ہے، آپ نے انہیں موٹیویشن دینا. جو علماء ہیں وہ ان اداروں میں نہیں جا پاتے، جی جی اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ کو بہت شکریہ. میں بنیاد سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ یوتھ کلب ادارہ قائم کیا گیا، جی کیا اس کے مقاصد تھے؟ جزاک اللہ. سب سے پہلے تو شعیب بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا. ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں ہم سے، دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، ہماری خوش نصیبی ہے. شعیب بھائی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوتھ کلب مردوں نے نہیں بنایا. اچھا یوتھ کلب بنانے والی ماشاءاللہ 5 سسٹرز تھیں. تو ان سے ملاقات میری اس طرح سے ہوئی کہ شفا میڈیکل کالج جو ہے وہ ایک ایونٹ کراتا ہے سالانہ سسٹ کے نام سے، شفا انٹر اسکولسٹک ٹورنامنٹ. صحیح. تو ماشاءاللہ میرے وہاں کچھ دوست تھے، ان سے دوستی تھی، تو انہوں نے مجھے آنر دینے کے لیے جج بنا دیا 2 ایونٹس کا، 2011 کے ایونٹ. اس میں نا مختلف کمپٹیشنز ہوتے تھے اس ایونٹ میں، اور مختلف یونیورسٹیز اور سکولز آتے تھے ان میں حصہ لینے کے لیے. تو مجھے انہوں نے نشید کمپٹیشن، کیونکہ میں ذرا نشید وغیرہ پڑھتا تھا، نعتیں وغیرہ، اس کا جج بنا دیا. میرے ساتھ 2 اور ججز تھے، اور شارٹ مووی کا. لیکن یہ اس ایونٹ کی خاص بات شعیب بھائی تھی کہ اسلامک طرز پہ ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں تو اسلامک طرز پہ، اگر کیلیگرافی ہو رہی ہے وہ اسلامک طرز پہ، فوٹوگرافی ہو رہی ہے تو فوٹوگرافی آپ نے نیچر کی کرنی ہے اور قرآن کی آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنی. صحیح. تو جو بیسٹ فوٹوگرافی کرے گا اور قرآن کی آیت سے ریلیٹ کرے گا اسے انعام ملے گا. اسی طرح شارٹ مووی جو تھی وہ بھی اسلامک تھی کہ میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوں گے، عورتوں کو ظاہر ہے کہ اس لیول پہ اس طرح نہیں دکھانا جس طرح تبرج ہوتا ہے ہمارے ڈراموں میں. تو ماشاءاللہ یوتھ کلب کی جو ٹیم تھی نا اس کی شارٹ مووی وہ ہمیں بڑی پسند آئی اور اس ٹیم کا نام یوتھ کلب تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ٹیم ہے. شاید چند نوجوان ہوں گے. کلب سے آپ کو پتا ہے ذہن کس طرف جاتا ہے. تو میں نے کہا شاید کوئی یو بچے ہوں گے یونیورسٹیز کے. دنیا داری کا ماحول. ہاں تو لیکن ان کی شارٹ مووی بہت اچھی تھی. اس کی تھیم یہ تھی کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ ہم چونکہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، انہیں اگنور کرتے ہیں بچپن میں، بڑے ہو کے پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نماز پڑھو. یعنی بچپن میں تربیت نہیں کی، بڑے ہو کے پھر وہ شکایت. یہ شارٹ مووی تھی ان کی. اس میں ایکٹنگ کی ہوئی تھی یہ وہ. تو جب وہ ٹیم انٹر ہوئی، ہم ان کا انٹرویو لے رہے تھے ہر ٹیم کا نا، تاکہ ڈیسائیڈ کریں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کس کو دیں. تو ماشاءاللہ جب یوتھ کلب کی ٹیم انٹر ہوئی تو 5 نقابی سسٹرز. اچھا. تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اچھا آپ یوتھ کلب ہیں. تو ماشاءاللہ ان سے وہاں پہ انٹرویو میں نے 2-3 سوال کیے جی کہ یوتھ کلب کیا ہے، آپ نے کیا سوچ کے رکھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جو اس وقت یہ کہ خواتین پہ ہی کام کر رہے ہیں. ان میں سے ماشاءاللہ میں بتاتا چلوں کہ 2 سسٹر جنہوں نے بنایا وہ ذکیہ ہاشمی کی بیٹی، ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی جو فرحت ہاشمی کی بہن. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو لڑکی ہیں نا ان کو دین کی اس طرح سے، یعنی دین اس طرح سے پیش کیا جائے کہ نان ججمنٹل وے میں. صحیح ہے. انہیں ذرا بلایا جائے، لیکچرز ڈیلیور کیے جائیں، کچھ کھلایا پلایا بھی جائے ایک ایسے انداز میں کہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں. صحیح ہے. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی کاوش آپ کی. تو مردوں کی برانچ بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مردوں کا بھی، ہم ظاہر ہے خواتین ہیں، مردوں کا نہیں شروع کر سکتے. تو پھر 6 ماہ بعد انہوں نے اسلام آباد میں ایک ایونٹ کروایا فارم ہاؤس میں، اور ہمیں دعوت جو ہے وہ پھر یہ جو ادریس زبیر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ وہاں پر آئے، کیونکہ ماشاءاللہ ادریس زبیر ان کے وہ تھے خالو تھے ظاہر ہے.
تو ادریس زبیر صاحب نے ہمیں بلایا, ہم آئے ماشاءاللہ, ہم 7-8 لڑکے تھے لائک مائنڈڈ, جن میں پرانے لوگ ہیں یوتھ کلب کے, بہت پرانے, نوشروان, ہما, ندیم اشرف, یہ پرانے نام ہیں بہت زیادہ, صحیح. یوسف رضا اب چلے گئے امریکہ, اینی وے. تو ماشاءاللہ ہم وہاں گئے تو ادریس زبیر صاحب نے بہترین لیکچر دیا اس آیت پہ, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایسی بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں دائز چاہیے اور ہمیں ایسے یوتھ ریپرزینٹیٹیو چاہیے جو ذرا یوتھ کے سامنے پریکٹیکل مثال پیش کرے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا, بڑا انکریج کیا. تو یہ شعیب بھائی ہمارا انٹروڈکشن یوتھ کلب سے, اور ایک شوق پیدا ہوا کہ بالکل ہم بھی ٹیم کا حصہ بنے. تو الحمدللہ میلز کی پھر برانچ ہم نے ذمہ داری لیجی کہ ہم انشاءاللہ میلز کی برانچ رن کرتے ہیں, اور اسلام آباد سے شروع ہوا, پھر لاہور آیا, اس کے بعد اب کراچی بھی ہے ماشاءاللہ. تو مختصراً یہ کہ اس طرح سے ماشاءاللہ یوتھ کلب کا کام شروع ہوا. جو خواتین نے کام کا آغاز کیا تھا, اب خواتین کا ہی کام زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ ہو گیا؟ پہلی تو بات مزے کی کہ ان میں سے 4 خواتین تو 2 سال بعد ہی چلی گئیں, شادیاں ہو گئیں, کوئی کینیڈا چلی گئیں, کوئی مدینہ چلی گئی, ماشاءاللہ عالم دین سے شادی ہو گئی. تو ایک سسٹر ابھی تک ہیں ماشاءاللہ, وہ ایچ آر کی ہیڈ ہے ہماری, اچھا, جو اوور آل ایچ آر کو دیکھتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات شعیب بھائی کہ اللہ نے کیسی قبولیت دی ان بہنوں کو, جی, کہ اس وقت میں جہاں بھی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دے رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ ریوارڈ کا وہ ادھر جا رہا ہے ان کے کھاتے میں, کیونکہ آغاز کرنے والی وہ ہیں. تو الحمدللہ یہ کہ اس وقت تو خیر مردوں کا کام ماشاءاللہ زیادہ ہے. یونیورسٹیز جاتے ہیں ہم, انسٹیٹیوٹس بلاتے ہیں, سٹی ٹورز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, کورسز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ شانہ بشانہ یہ کہ سسٹرز بھی دین کا کام بہت اچھا کر رہی ہیں. سسٹرز کی برانچ ہے, ان کی بھی کلاسز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اوور آل ایک اچھا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. علی بھائی تعلیمی اداروں میں دعوتی حوالے سے آپ کا ہدف کیا ہے؟ صحیح شعیب بھائی, ہم نے 2 ایشوز ٹریک آؤٹ کیے ہیں جی, اپنے یوتھ کے, چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کے ہوں. وہ ہیں شبہات اور شہوات. صحیح. تو ہمارا دعوت کا جو سارا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ انہی 2 موضوعات کے ارد گرد, انہی 2 کیٹیگریز کے ارد گرد گھومتا ہے. یعنی شبہات ان کے ذہن میں طرح طرح کے ہیں, جی, اللہ کے بارے میں بھی, یا یہ کہ دین کے بارے میں کہ اسلام پتہ نہیں سچا دین ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کے اشکالات اور شبہات ڈالے گئے ہیں ان کے مائنڈز میں. پچھلے 20-25 سال میں میڈیا نے آپ کو پتہ ہے ایکٹیولی کتنا پروپیگنڈا کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے شبہات ایڈریس ہو جائے نا تو ان میں کانفیڈنس خود ہی آ جائے گا. صحیح. یار کمال ہو گئی, مطلب دین اسلام اتنا زبردست ہمارا دین ہے. تو اسی لیے دیکھیے میں پرسنلی اپنا بتا دیتا ہوں, میں جب بھی جاتا ہوں تو میں انہیں سائیکالوجی بھی کوٹ کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو سائیکالوجسٹ آج بات کر رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ, اصل نتیجہ کتاب و سنت سے. یعنی تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہارے پاس تو اصل چیز ہے. گورے تو ایکسپیریمنٹ میں لگے ہوئے, پتہ نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, تمہیں اللہ نے پہنچا دیا ہے پہلی بات. تو ماشاءاللہ ایک یہ ٹاپک, دوسرا شہوات, وہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ایشو ہے. جی جی, حرام ریلیشنز, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر. تو ہم پریکٹیکل سولوشن دیتے ہیں یوتھ کو جا کے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اس ماحول میں, مطلب بچنا کیسے ہے آپ نے, انہیں موٹیویشن دینا. تو الحمدللہ یہ کہ ہمیں آلموسٹ ہر انسٹیٹیوٹ بلاتا ہے شعیب بھائی, لمس سے لے کے یو ای ٹی, کام سیٹ, اگر لاہور کی بات کروں, بیکن ہاؤس, ایل جی ایس, فروبیلز, یعنی یہ تمام ماڈرن ادارے جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہم ایزیلی جاتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ یہ بڑی آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. عام جو علماء ہیں وہ ان اداروں میں نہیں جا پاتے, جی جی, اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہر طبقے کی ایک خاص لینگویج ہوتی ہے, صحیح ہے, اور ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے. صحیح ہے, تو شاید ہماری فریکوینسی میچ کر گئی ہے یوتھ کے ساتھ. صحیح. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ میں بتاتا چلوں کہ یوتھ ایسا نہیں ہے کہ ویلکم نہیں کرے گی علماء کو, ہاں بالکل کرے گی. اگر کوئی عالم بھی یونیورسٹی لیکچر دینے چلے جاتے ہیں تو ان کو موسٹ ویلکم کیا جائے گا یوتھ کی طرف سے. لمس میں شعیب بھائی علماء کے لیکچرز ہوتے ہیں, مطلب بڑے بڑے ہر مکاتب فکر کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, اور آڈینس آتی ہے. پھر دیکھیں مثال میں دوں گا مولانا طارق جمیل کی, آپ دیکھیں وہ بھی مختلف اداروں میں جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یوتھ ٹوٹلی سننا نہیں پسند کرتی, ضرور جائیں گے تو وہ عزت بھی دیں گے, سنیں گے بھی انشاءاللہ. لیکن علماء کا میرا خیال اس وقت جو ہے نا وہ کام میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو فتنے مختلف ہیں, جو آئیڈیولوجیکل فتنے ہیں,
جی ان کا رد اور ان کے حوالے سے کنٹینٹ دینا. تو ماشاءاللہ دیکھیں نا, ہم کنٹینٹ تو وہیں سے لیتے ہیں, وہیں سے لیتے ہیں. تو یہ مل کے ایک کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, کہ کنٹینٹ ہم مدارس سے ہی لے رہے ہیں اور علماء سے ہی ماشاءاللہ لے رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم یوتھ کی لینگویج میں جا کے آگے سمجھا رہے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں.